اس ایپیسوڈ میں آج کی شام بہت خاص ہونے والی ہے، کیونکہ آج کے شام ہمارے جو چیف گیسٹ ہیں وہ کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، وہ ایک اعلیٰ شخصیت ہیں۔ ہمارے اس 95 گرام کی جو مسجد ہے، مسجد کے امام محمد معظم ندوی صاحب، جن کا آج انٹرویو اس پروگرام پہ ہونے والا ہے۔ تو کہیں نہیں جائیے گا، اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، کیونکہ یہ بہت نالجبل ہونے والا ہے۔ اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا ضرور لوگوں تک، تاکہ یہ نالج آگے پہنچائی جا سکے جو شادی اور نکاح کے ریلیٹڈ ہم لوگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شام ہمارے ساتھ سوچ بدلے گی، سماج بدلے گا کہ اس پروگرام میں جو ہم نے سٹارٹ کیا ہے، اور جیسے آپ سے وعدہ میں نے کیا ہے کہ ایپیسوڈ در ایپیسوڈ ہم اس میں شادی اور نکاح سے ریلیٹڈ باتیں کریں گے اور لوگوں کی اصلاح کریں گے۔ تو اس موضوع پہ آج ہمارے ساتھ انٹرویو پہ بیٹھے ہیں ہمارے 95 گرام کے مسجد کے امام صاحب، جن کا تعارف میں نے پہلے کر چکے ہیں، مولانا معظم ندوی صاحب، جن کا بہت بہت سواگت، بہت بہت خیر مقدم ہے امام صاحب آپ کا اس پروگرام پہ۔ آتے ہیں امام صاحب کے، جیسے ڈسکس ہم نے کیا تھا کہ آج کل جو شادی اور نکاح ہو رہی ہے، اس میں جو خرچ جس حساب سے لوگ کر رہے ہیں، کیا یہ واقعی اسلام اور دین کے نظریے سے یہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ تو نہیں صحیح نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے، بے شک جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، تو گویا کہ جو انسان شادی بیاہ میں جو دکھلاوے کے لیے، نمائش کے لیے بے تحاشا خرچ کرتے ہیں تاکہ میرا نام ہو، معاشرے میں میرا عزت ہو، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سخت منع فرما رہے ہیں، یہ شیطان کا عمل ہے، اس سے شیطان خوش ہوتا ہے، اور شیطان آپ جانتے ہیں کہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعظم النکاح برکۃ ایسر مؤونہ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچہ کیا جائے۔ جس شادی اور نکاح میں کم سے کم خرچہ ہو، جتنا استطاعت ہو، اس حساب سے انسان شادی کرے تو انسان کے لیے نکاح کرنا آسان ہو جائے۔ بے شک نکاح میں سب سے پہلے جو ہم رشتہ تلاش کرتے ہیں، اس میں ہم دین کو ترجیح دیں اور اخلاق کو ترجیح دیں، کہ سامنے والا لڑکا یا لڑکی، اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا کریکٹر کیسا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس کے اندر تقوی کیا ہے، یہ چیز دیکھنی چاہیے۔ لیکن ہم لوگ معاشرے میں زیادہ تر کوشش انسان یہ کرتا ہے کہ ہم خوبصورتی کے پیچھے جاتے ہیں، مال و دولت کے پیچھے جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان شادی کرتا ہے لجمالہ، جمال کے لیے، خوبصورتی کے لیے اور مال کے لیے، لیکن سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو انسان اس میں ترجیح دے دین کو، تربت یدا، یعنی وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر المتاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی سب سے بہترین پونجی یا مال جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، وہ بہترین نیک صالح بیوی ہے۔ اگر نیک صالح بیوی ہوگی تو زندگی میں سکون ہوگا، چین ہوگا، راحت ہوگی، معدت ہوگی، اور اگر دین نہیں ہوگا تو آپس میں انتشار ہوگا، لڑائیاں ہوگی، دو خاندانوں میں دوری پیدا ہوتی ہے، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو آج کل جو شادی میں لوگ معیار جو لڑکی والے لڑکے تلاشتے ہیں یا لڑکے والے لڑکی تلاشتے ہیں، تو اس میں آج جو معیار دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ یا تو پیسے کو بہت ترجیح دے رہے ہیں، جی جی، یا تو خوبصورتی کو بہت ترجیح دے رہے ہیں، یا ایسا دیکھ رہے ہیں کہ ان کا اسٹیٹس کیسا ہے۔ آج مجھے لگتا ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں، گنے چنے ہوں گے، جو یہ دیکھتے ہیں کہ خاندان کیسا ہے، لڑکی دیندار ہے یا نہیں، سوچتے سبھی ہیں، لیکن یہ معیار رکھ کر کے کوئی ڈھونڈتا ہے کہ نہیں؟ آپ کا اس پہ کیا رائے ہے کہ
بہت اسلام میں کفو کو دیا ہے کہ برابری ہو. جیسے کہ کفو یعنی جیسے مثال کے طور پر آپ کوئی کام کرتے ہیں ہے نا, آپ کا بچہ کیا آپ کی تعلیم ہے بچے کی, اسی طریقے سے وہ لڑکی کے اندر بھی تعلیم ہونی چاہیے اسی طریقے سے, تاکہ کفو ہو, برابری ہو. اور مثلا آپ کی بچی کوئی مالدار گھرانے سے ہے, بالکل ایک دم کسان کے گھرانے میں دے دیے, کھیتی باڑی جہاں ہو رہا تو کفو نہیں ہوگا, برابری نہیں ہوگا. تو کفو بھی اسلام میں کہا, کفو میں اسلام ہے, دین کو دیکھا جائے گا, مذہب کیا ہے, اور انسان حسب نسب بھی دیکھتا ہے نا, کہ کیا اس کا خاندان ہے, کیا اس کا معاشرے میں کیا یہ ہے, مطلب عزت ہے, تقوی ہے کہ نہیں, اس کا حلال روزی ہے کہ نہیں, یہ سب ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. صحابہ کرام کے دور میں نکاح یا شادی جو ہوتی تھی وہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دم جو نکاح ہوتا تھا, جو شادی ہوتی تھی, بہت آسان ہوتا تھا. یہاں تک کہ اگر صحابی کے پاس اگر کچھ پیسہ بھی نہیں ہوتا تھا تو مہر کے لیے یہ کہا جاتا کہ کوئی سورہ یاد ہے, قل هو اللہ احد یاد ہے, اگر سورہ فلق یاد ہے یا کوئی سورہ یاد ہے, کوئی قرآن کی آیت یاد ہے, تو مہر مان لیا جاتا تھا. ایسا بھی اور ہوتا تھا؟ جی جی, اچھا. اور مہر کو ہم لوگ زیادہ بڑھا چڑھا کے نہ رکھا جائے تاکہ لڑکے والوں کو دقت نہ ہو. اور جہیز میں جو مطالبہ کیا جاتا ہے نقدی وغیرہ کا, یہ سب اسلام میں بالکل منع ہے. ہاں اگر لڑکی والے چاہیں اپنی بیٹی کو اپنی مرضی سے, خوشی سے, کچھ جو ضروریات کی سامان ہے وہ دے سکتے ہیں, لیکن نام نمود کے لیے نہیں, شہرت کے لیے نہیں, بلکہ خوشدلی سے ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں, لیکن کوئی مطالبہ نقدی وغیرہ کا نہیں کرنا چاہیے, یہ حرام ہے. یہ جو شادی کا جو مرحلہ ہے, نکاح کا جو مرحلہ ہے, ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ, اگر تھوڑی سی میں اس پہ چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں کہ رضامندی, ایک لڑکا اور ایک لڑکی کا رضامندی کو اسلام میں کیسے دیکھا گیا, کیسے بتایا گیا, ڈیفائن کیا گیا ہے کہ اسلام رضامندی کیا؟ میں ولی کی ذمہ داری ہے, ولی کہتے ہیں سرپرست کو, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لڑکی سے پوچھے کہ میں آپ کا نکاح فلاں لڑکے سے کر رہا ہوں, کیا تم اس پہ راضی ہو. تو اگر وہ خاموش بھی ہو جائے تو خاموشی بھی رضامندی کی دلیل مانی جاتی ہے, اس لیے کہ لڑکی کے اندر شرم و حیا ہوتی ہے, وہ کھل کر نہیں بولتی. اور جہاں اگر وہ شادی شدہ عورت ہے, اس کا طلاق ہو گیا, تو اس وقت جو ہے ان کو زبان سے بولنا ضروری ہوگا کہ میں یہ شادی قبول کرتی ہوں یا نہیں کرتی ہوں, زبان سے ان بولنا کا ضروری طلاق ہے. ہو گیا ہے ہاں, اور پھر لیکن شادی جو ہو رہی ہے. عورتیں ہیں باقرہ ہیں, جو ابھی نہیں, مطلب اس کی شادی وغیرہ نہیں ہوئی ہے, تو وہ اگر زبان سے کچھ نہ بولے, خاموشی اختیار کرے, تو اس کی خاموشی بھی اس کی رضامندی کی دلیل ہوتی ہے. اس لیے جب ہم لوگ یا قاضی حضرات جو ہیں جب اجازت لینے جاتے ہیں لڑکی سے کہ میں آپ کا نکاح فلاں لڑکے سے 2 گواہی کی موجودگی میں اس کا وکیل ہوں, میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں, تو وہ کبھی خاموش بھی رہے تو خاموشی بھی اجازت کی دلیل سمجھی جاتی دلیل ہے. صرف جو شادی شدہ مطلب کہ جو عورتیں ہیں یا لڑکیاں ہیں, جو لڑکیاں کنواری ہیں ان کے لیے خاموش ہیں, تو جو اگر زبان سے بول دیتے اگر کوئی بیوہ ہے, ان کے نکاح اگر ہو رہی تو ان کو زور زبان سے سے بولنا زبان سے بولنا بہت ضروری ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا ولی کو تھوڑا ڈیفائن کیجیے, ولی کا رول اور ولی کون ہوتے ہیں؟ ولی جو ہے پہلے سب سے باپ ہوتا ہے. اوکے. اگر باپ انتقال کر گئے ہوں تو ان کا چچا ہوگا یا ان کا بھائی ہوگا یا دادا ہوگا یا نانا ہوگا, کوئی بھی ولی بن سکتا ہے. امام صاحب جو نکاح پڑھا ہے وہی ولی بن سکتے ہیں. ہاں, اگر وہ جو گھر کے لوگ ہیں, افراد ہیں, جی, اگر امام صاحب کو, قاضی صاحب کو ولی بنا دیں کہ آپ ہماری طرف سے آپ وکیل ہیں, یعنی آپ اس کے ذمہ دار ہیں, تو اپنی وکالت میں نکاح پڑھا سکتے ہیں. یہ بہت اہم رول ہوتا ہے, ولی کا بہت اہم رول مانا گیا ہے. گواہ کے لیے کیا آتا ہے؟ گواہ میں بھی 2 گواہ کا ہونا ضروری ہے, 2 گواہ کا ہونا ضروری ہے, خواہ لڑکا کی طرف سے ہو یا لڑکی کی طرف سے ہو. کوئی ایسا نہیں کہ لڑکا کی طرف سے بھی ہونا ہے, ایسا کوئی ضروری نہیں, لیکن اس زمانے میں لڑکی کی طرف سے بھی رکھا جاتا ہے, ایک لڑکا کی طرف سے رکھا جاتا ہے. 2 بالغ مرد. ہاں, عورتوں کا بھی اس میں ہے کیا کہ گواہ میں عورت اگر بھی؟ عورت ہوگی تو 2 گواہ, 2 عورت, 2 عورتیں ہوں. جی جی, 1 مرد 2 عورت, جی جی, اگر عورت کو رکھا جائے تو. لیکن عموماً زیادہ ایسا تر جو ہے عموماً جو ہے مردوں کو رکھا جاتا ہے, کیونکہ مجلس میں جی جی, مرد آ جاتی رہتے ہیں.
میرا اگلا سوال یہ ہے محمد صاحب کہ مہر جو بہت مجھے لگتا ہے کہ امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا کہ مہر کیا ہے اور مہر کب ادا کی جائے. ایک مہر مثل ہوتی ہے، جیسے کہ آپ کے خاندان میں چلے آ رہا ہے کہ ہم لوگ 10,000 روپے دیتے ہیں یا 15,000 دیتے ہیں، ایک سلسلہ چلا آ رہا تو اس کو مہر مثل کہتے ہیں. اوکے. ایک ہوتا ہے مہر فاطمی، جو اس زمانے میں اگر اس کو کیلکولیشن کیا جائے تو 1,60,000 اس کا اماؤنٹ بنتا ہے. اگر کوئی صاحب استطاعت ہے تو وہ 1,60,000 بھی مہر فاطمی دے سکتے ہیں. یہ فاطمی لیکن مہر کوئی فاطمی کیا یہ تھوڑا یہ سا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اچھا گیا تھا، اسی لیے یہ حضرت وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا. جی تو یہ مہر فاطمی چلا آ رہا ہے. تو میں نے اس پہ تحقیق کیا تو اس کا اماؤنٹ جو بن رہا ہے اس وقت وہ 1,60,000 ہے. اگر مہر فاطمی کوئی رکھنا چاہتا ہے تو 1,60,000 روپے ہوتا ہے. مطلب اس میں لیکن کوئی 50,000 بھی رکھ سکتا ہے، 40,000 بھی رکھ سکتا ہے، 15,000 بھی رکھ سکتا ہے، اور کوئی 1,100 بھی رکھتے ہیں، 1,500. لیکن ایک معتدل رقم ہونا چاہیے تاکہ اس میں ضروری ہے کہ جب اگر میاں شادی وغیرہ ہو جائے یا نکاح سے پہلے بھی وہ مجلس میں دے سکتے ہیں. اس کو معجل کہتے ہیں، یعنی فوراً دینا ہے. اچھا اچھا اور ایک عین سے ہوتا ہے معجل، مطلب تاخیر سے دے سکتے ہیں، یعنی بعد میں بھی دے سکتے تو ہیں. یہ کون طے کرتے ہیں مہر کون طے کرتے ہیں؟ دونوں خاندان کی طرف سے اچھا طے ہوتا ہے کہ یہ بھائی لڑکی کو یہ اجازت ہے کہ وہ طے کرے؟ نہیں وہ ایسا کہ خوش دلی سے ہوتا ہے، وہ لوگ ولی لوگ کر لیتے ہیں آپس میں گھر والے جو اور اگر طلاق ہوگا تو طلاق ہونے کے بعد جو ہے لڑکی کا جو مہر ہے وہ لڑکا کو دینا ہوگا. اگر دے اگر لڑکی نہیں دیا ہے اگر دے اگر دیا نہیں دیا ہے دینا تو فوری طور پہ دے دینا وہ بہتر زیادہ مستحب ہے، بہتر ہے پسندیدہ نا. اگر اگر نہیں نہیں دیے اور لڑکی کا طلاق وغیرہ ہو گیا تو اس صورت میں جو ہے ان کو پیسہ اتنا رقم مطلب دینا یہ سمجھ میں کہ مہر ایک کائنڈ آف ایگریمنٹ ہے کہ اگر جی. آپ نے طلاق دیا آپ نے چھوڑا تو آپ کو یہ رقم لڑکی کو ادا دینی ہوگی جب آپ اگر چھوڑ رہے ہیں کسی بھی وجہ سے. تو یہی مین تو یہی ہوا نا اور ایک طرح سے. آپس میں اگر ملاقات ہو گئی تو مطلب ضروری ہوتا ہے دینا. اگر نکاح ہوا اور آپس میں ملاقات نہیں ہوئی تو نہیں دیا جا دینا سکتا. ضروری نہیں. یا عورت خلا لے رہی ہے، خلا لینا چاہ رہی ہے، کبھی کبھی عورت بھی چاہتی ہے کہ ہم خلا لے لیں، مرد سے ان کا نہیں بنتا ہے تو شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے. تو اس صورت میں جو ہے عورت جو ہے اپنا وہ جو مہر ہے وہ معاف کر سکتی ہے. میں مہر معاف کر رہی ہوں، تم مجھ کو مطلب میں آپ سے کھلا مجھے کھلا دے دو، مجھے چھوڑ دو، میں مہر معاف کر دوں. مطلب یہ اگر لڑکی چاہے تو مہر معاف بھی کر سکتی ہے. جی لڑکی کے اوپر ہے کہ چاہے تو معاف بھی کر دے یا چاہے تو مہر ادا کرے، ہے نا. وہ اس کا حق ہے، مہر ضروری ہے، مہر اس کا حق ہے. خوش دلی میں مطلب خوش دلی سے مہر ادا کرنا چاہیے.